الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اس بار پھر رمضان المبارک کی تقدس معاف گھڑیاں اور لحظے اور ساعات ہمیں میسر ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے تقدس کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتوں کا، فضلوں کا، اللہ کی طرف سے بخششوں کا جو نزول رمضان المبارک میں ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمارا اس نزول رحمت میں حظ وافر ہمیں عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب کے کسی بھی عنوان کو جب ارشاد فرمانا چاہتے تو کچھ ایسا ہوتا۔ پہلے حضور ترغیب ارشاد فرمایا کرتے، پھر ترہیب ارشاد فرمایا کرتے، اور پھر ڈیٹیل اور تفصیل ارشاد فرمایا کرتے۔ یہ تین لفظ میں نے آپ کے لیے بولے، ان کو کھولنا چاہوں گا۔ پہلے ایسا ہوتا کہ حضور یہ ارشاد فرماتے کہ اگر نماز پڑھو گے تو ملے گا کیا؟ جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، بخشش ملے گی، رزق ملے گا، کیا 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 آپ کو ملے گا۔ اس عنوان کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں ترغیب، رغبت بیدار کرنا۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ حضور پاک علیہ السلام ترہیب ارشاد فرماتے۔ ترہیب سے مراد یہ کہ اگر تم لوگوں نے نماز نہ پڑھی تو تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا، تمہارے لیے کیا سزا ہے، دوزخ کا کس حصے میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ یہ بیانات رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کا نام ہوتا ہے ترہیب، ڈرانا۔ تو کبھی حضور ترغیب سے کام لیتے، رغبتیں اور خوشخبریاں سنا کر کس کام کے کرنے پر کیا ملتا ہے۔ کبھی رسول پاک علیہ السلام ترہیب سے کام لیتے، یعنی اگر فلانا کام نہیں کرو گے تو تمہیں کیا نقصان ہوگا۔ اور نمبر 3 پر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ کام کرنا ہی ہے اب تو اس کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو ہی گیا ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں تفصیل بیان کرنا۔ تو ہر عنوان میں ایسا ہوا۔ شراب پیو گے، نقصانات کیا ہیں، شراب سے بچو گے، فائدے کیا ہیں، شراب کے متعلق حدود وغیرہ کے حوالے سے تفصیلی احکام کیا ہیں، روزہ رکھو گے، فوائد کیا ہیں، نہ رکھو گے، نقصانات کیا ہیں، اگر پھر رکھنے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، نماز پڑھو گے، فائدے کیا ہیں، نماز چھوڑو گے، نقصانات کیا ہیں، اور اگر پڑھنی ہی ہے تو پھر طریقہ اس کا یہ ہے، زکوٰۃ دو گے تو اس کے نتیجے اچھے کیا ہیں، زکوٰۃ میں کوتاہی کرو گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اب اگر زکوٰۃ پھر دینی ہی ہے تو دینے کا طریقہ کار کیا ہے، حج کرو گے تو اللہ تمہیں کس انعام سے بہرہ مند کرے گا، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرو گے تمہارا کیا نقصان ہوگا، جب پھر حج کرنا ہے تو پھر حج کیسے کیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو 4-5 مختلف عبادات کے حوالے سے بات کو کھول کر آپ کے لیے بیان کیا۔ تو اس سے پہلے ترغیب میں نے آپ کو بہت سنائی، ترہیب میں نے آپ کو بہت سنائی، کس کام کے کرنے پر کیا فائدہ، نہ کرنے پر کیا نقصان۔ اس بار میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کو نماز کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان کروں۔
جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں کہ ایسے 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 نماز ادا کیا کرو. کچھ باتوں سے ہمیں منع فرمایا کہ یہ کام ہیں جو نماز کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے. اور من جملہ یہ باتیں جو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر بڑی اور روزمرہ استعمال کی بھی میں آپ کے لیے بیان کروں تب بھی یہ 100 کے عدد سے تجاوز کرنے والی چیزیں ہیں. 100 سے زیادہ باتیں ہیں، 100 سے زیادہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ رسول پاک علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں. تو اب سے میں نے آپ کے لیے عنوان اپنا قائم کر دیا. ہم آج کی نشست میں اور آئندہ چند نشستوں میں یا پھر آئندہ کئی نشستوں میں ہم روزمرہ کی زندگی میں دکھنے والی ان غلطیوں کی نشاندہی سیکھیں گے اور ان کوتاہیوں کی نشاندہی سیکھیں گے جو نماز میں ہونی نہیں چاہیے اور ہم لا علمی کے طور پر وہ کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لا شعوری میں وہ ساری غلطیاں ہم کر جاتے ہیں. تو پھر کئی غلطیاں ان میں ایسی بھی ہوتی ہیں جس سے نماز ٹوٹی جاتی ہے اور ہمیں پتہ تک بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز ٹوٹ چکی ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے یا کہ لازم نہیں ہو چکا. یہاں تک میرے 9 منٹ یا 8 منٹ گزر گئے. میں نے کھول کر کے آپ کے لیے عنوان بیان کرنا چاہا کہ آج سے ہم کئی نشستوں تک کیا چیز سیکھنے کا اہتمام کریں گے. میں سب سے پہلے آج آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کچھ امور ایسے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں گزشتہ دنوں درس قرآن ہمارا چل رہا تھا 16ویں سپارے کا. اس میں ایک آیت شریفہ آئی جس کا متن یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. کچھ نالائق لوگ آ گئے تو انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور وہ خواہشات کی تابعداری کرنے لگ گئے. تو ان قریب انہیں غی نام کے کنویں میں ڈال دیا جائے گا. یہ آیت جب ہماری درس قرآن میں ہم سیکھتے پہنچے تو یہاں پر میں نے ائمہ تفسیر کے حوالے سے اور احادیث شریفہ کی روشنی کے حوالے سے میں نے 8 مختلف جہتیں بیان کی تھیں کہ نمازیں ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے. ان میں سے ایک بات تو وہی تھی جو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں تو انہوں نے یقینی سی بات ہے کہ نمازوں کو ضائع کر دیا. یہ لوگ تو تھے ہی تھے، لیکن اس کے بعد جو باقی 7 طبقے تھے اس کی ڈیٹیل یہ تھی کہ ان غریبوں نے نماز پڑھی بھی ہے لیکن پڑھی ہونے کے باوجود اللہ کے دربار میں ان کی نماز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں پڑھی. 7 طبقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھی بھی ہوتی ہے، پڑھنے کے باوجود انہیں نماز کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تھے. وہ درجے میں نہیں پڑھی، وہ بیچارے اس درجے میں رہتے ہیں. تو ان لوگوں میں سے ایک لوگ یہی تھے جو آج کا ہمارا عنوان، کہ ان لوگوں نے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد نماز کے اندر ان سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی، کوئی ایسی غلطی ہو گئی، کوئی ایسی حرکت ہو گئی، کوئی ایسا بول ان سے بول دیا گیا جس سے نماز ٹوٹ چکی تھی تو ان کی نماز نہیں ہوئی. تو پڑھنے کے باوجود ان کی نماز ضائع ہوئی. اگر جو احباب اس وقت درس قرآن میں موجود تھے تو یہ جملہ ان کو سمجھ آنا چاہیے. انہیں مذہب کی زبان میں کہتے ہیں مفسدات صلاۃ، مفسدات نماز. کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ پہلا دن ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات ذرا عنوان کے حوالے سے خوب کھل جائے تاکہ آئندہ کے لیے ذہن تیار ہو جائیں کہ آج ہم نے یہ بڑا اہم ترین عنوان ہے جسے سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے. نماز پڑھی بھی ہے، پڑھنے کے باوجود وہ ٹوٹ گئی ہے، ہوئی نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ ہماری نماز نہیں ہوئی. تو ان میں سے آئیے ہم پہلی بات آج دیکھتے ہیں. میں 3 احادیث شریفہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ان احادیث کے بیان کے بعد پھر ڈیٹیل سے ہم کچھ مسائل سماعت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں آدمیوں والا کلام کرنا جائز نہیں ہے. نماز تو صرف تلاوت کا نام ہے، نماز تو صرف
تسبیح کا نام ہے اور نماز تو صرف تکبیر کا نام ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے حدیث کے دو حصے سماعت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ نماز ہوتی کیا چیز ہے، تو حضور نے فرمایا اس میں زبان سے ادا ہونے والی چیزیں تسبیح ہے، اس میں تکبیر ہے، اس میں تلاوت ہے، یہ بطور مثال رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد کیا۔ وگرنہ نماز میں کچھ اور بھی ہے بھائی، مثلا اس میں تمحید ہے، ربنا لک الحمد، اس میں پھر تسمیع ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اس میں پھر درود و سلام ہے، اس میں پھر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا ہے، پھر نماز میں بالکل آخری مراحل میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی دعا کرنا، تو دعا ہے۔ تو نماز میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تسمیہ بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہیں، درود و سلام بھی ہے، دعائیں بھی ہیں۔ تو بس رسول اللہ علیہ السلام نے بطور مثال کہا کہ نماز تو ان چیزوں کا نام ہے، لیکن ساتھ یہ جملہ کہ نماز میں کلام الناس نہیں ہونا چاہیے، نماز میں کوئی ایسی بات جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک حدیث پاک ہم نے سماعت کر لی جس سے فی الحال ہم اتنا سمجھ پائے کہ نماز کی حالت میں کلام کرنا جائز نہیں ہوتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، بات کرنا جائز نہیں ہوتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی بھی طرح کی بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فی الحال تو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ نماز میں ہم کہاں باتیں کرتے ہیں، ہم تو نماز میں باتیں نہیں کرتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عام طور پر اکثر یہی دکھنے میں آیا اور مشاہدہ یہی ہے کہ کوئی بندہ بھی نماز میں بات نہیں کرتا، لیکن ایک موقع ہے جہاں بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز وہی متعین کرنے کے لیے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکے ہوئے ہوں۔ آئیں ذرا ہم حدیث نمبر 2 بھی سماعت کر لیں۔ رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہم مسجد کے باہر سے آتے تو رسول اللہ علیہ السلام کو سلام کیا کرتے، تو رسول اللہ علیہ السلام ہمیں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ ہم سلام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نماز کے اندر ہی ہمیں ارشاد فرما دیا کرتے تھے وعلیکم السلام۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمیں حکم ہو گیا کہ تم ہجرت کر کے تو نجاشی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ حبش میں۔ ہم نے جتنے مسلمان مرد اور عورتیں تھے، ہم نے جو فکر تھا ہمارا، ہم ہجرت کر کے تو نجاشی کے پاس چلے گئے، تو پھر ہم وہاں کافی سارے سال رہے۔ تو ہجرت سے ہم جب واپس آئے تو واپس آ کر پھر ہم نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے وہ پرانی عادت کے مطابق کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں کوئی جواب ہی ارشاد نہ فرمایا، بلکہ بعض اوقات تو صحابہ کے مابین نرم اور میٹھے درجے کی کچھ تلخی بھی ہو گئی کہ جن صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ حکم اب ختم ہو چکا ہے وہ سلام کا جواب دے نہیں رہے تھے، بلکہ تھوڑا تھوڑا نظریں گھور کر کے، تو جیسے سمجھایا جاتا ہے کسی کو، ہمارا بچہ کوئی غلط حرکت کرے تو ہم ذرا ڈانٹنے کے لیے نظریں گھورتے ہیں، تو جو بعد میں آنے والے صحابہ تھے جن کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، تو ساتھ والے صحابی نے ذرا گھور کر کے تو دیکھا نا کہ جیسے یہ سمجھا رہے ہو کہ یہ کیا، تو تجھے پتہ نہیں ہے کہ نماز میں یہ بات نہیں کرتے، اور وہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ اسے آج ہوا کیا ہے، یہ مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے، یعنی ایسے واقعات بھی پیش آئے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سلام کا جواب نہ دیا، تو بلکہ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ ان لہذہ الصلاۃ لشغل، اس نماز کے لیے بس ایک مصروفیت ہوتی ہے، یعنی نماز میں ہو تو نماز ہی میں مصروف رہنا چاہیے، نماز کے علاوہ جو باقی ادائیں، حرکتیں، باتیں، کلام ہوتا ہے تو اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ اس دوسری حدیث سے ایک خاص فائدے کی بات ہے، جو اگر علم کا ماحول ہوتا، ہمارے محلوں میں، ہمارے گلی کوچوں میں علم کا ماحول ہوتا، تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، اسے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا، اور سننے کے بعد شکریہ ادا کیا جاتا کہ آپ نے ہمیں بڑے پتے اور کام کی بات بتائی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجموعی طور پر مذہبی علم کے حوالے سے ہم خاموش ہوئے ہیں، سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، مدارس میں جانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، مساجد میں پہنچنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ سال کے بعد چلے اللہ توفیق دیتا ہے
تو 30-32 منٹوں کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کی توفیق سے ہے۔ اور یہاں بھی سب کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے غریب لوگ اب بھی ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری پڑی ہوتی ہے، وہ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی شے یاد آ جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو نیند یاد آ جاتی ہے کہ یار میں وہ 2:30 بجے کا اٹھا ہوا ہوں، تو اب میں کیا آدھا گھنٹہ اور بیٹھوں گا۔ وہ بیچارے جا کر لملیٹ اور بستروں پر سو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مجلس سال کے بعد یہ بھی اللہ جسے چاہے اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو کون سی بات ہے جو میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں؟ آپ حدیث کے الفاظ میں غور کیا آپ نے؟ میں جو بڑا عنوان قائم کیا وہ تو میں سمجھاؤں گا، وہ میری ذمہ داری ہوئی آپ کے ساتھ، لیکن لگے ہاتھوں کچھ مذہب کے فائدے، ایسے فائدے جن تک ہماری عام طور پر رسائی نہیں ہوتی، میں وہ بھی آپ کے لیے کھول کر بیان کروں گا۔ تو حدیث کے الفاظ میں آپ نے سنا کہ ہم پہلے رسول پاک علیہ السلام کو سلام کر لیا کرتے تھے، تو رسول پاک علیہ السلام ہمیں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو پھر کچھ زمانہ گزرا، تو اب ہم نے جو حضور کو سلام کیا تو حضور نے ہمیں سلام کا جواب نہ دیا، نماز کی حالت میں ہمیں سلام کا جواب نہ دیا۔ تو آپ نے یہاں سے اتنی بات فوراً سمجھ لی کہ ایک حکم پہلے ہوتا تھا اور بعد میں پھر ختم ہو گیا۔ آپ نے اس سے یہ بات سمجھی، ایک حکم پہلے ہوتا تھا اور پھر وہ حکم ختم ہو گیا۔ اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ ناسخ منسوخ یعنی ناسخ وہ جو بعد میں حکم آیا اسے کہتے تھے ناسخ، اس نے پہلی بات کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اور جو حکم پہلے ہوا کرتا تھا جو درجے میں ختم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں منسوخ۔ تو ناسخ اور منسوخ کے بحث قرآن حکیم میں اور سنت مطہرہ کے اندر بڑی مشکل ترین بحث ہے، اتنی مشکل ترین بحث کہ صحابہ میں اس عنوان پر بہت جلال پایا جاتا تھا۔ جلال پائے جانے سے مراد میری کیا ہے؟ پڑھنا چاہو تو آپ حلبی کبیر کو اٹھا کر آج بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی احادیث کتب کے اندر آپ کو یہ روایت ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک بار ایک بڑی مسجد کے پاس سے گزرے، جیسے عیدگاہ مسجد ہے تو بڑی مسجد ہے، تو ایک بڑی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ نے محسوس کیا کہ وہ جو باہر سے کھڑے ہو کر اندر آپ نے جھانکا تو ایک خطیب صاحب ہیں، وہ ممبر پر خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، تقریر چل رہی ہے، واس گوئی ہو رہی ہے، اور لوگ پڑھ کر داد دے رہے ہیں اور ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ ہر دور کے داد دینے کے جو بھی انداز ہوتے ہیں اور جو بھی طریقے ہوتے ہیں، بلے بلے واہ 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 واہ، جو بھی اس ماحول کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ شور ہے، خطیب گفتگو ارشاد کرتے ہیں تو لوگ بڑی داد دیتے ہیں، بڑی بلے بلے کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے تو یہ منظر مشاہدہ کیا کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ پھر آپ سیدھے مسجد میں داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد لوگوں کو ہٹا کر سیدھے خطیب کے پاس جا پہنچے، اور خطیب کے پاس جا کر کہنے لگے هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ مولانا مجھے یہ بتاؤ کہ اب اس دور کے جو مولانا تھے وہ کم از کم تابعین کے درجے میں تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحابہ کو دیکھنے والے جو مسلمان تھے وہ کوئی عام چھوٹے موٹے بندے تھوڑے تھے، وہ تابعین کے درجے میں تھے، لیکن کہیں کم ترین درجے میں علم کا ہونا یا نہ ہونا یہ عنوان تو ہر دور میں چلتا رہا نا، یہ عنوان تو ہر دور میں چلتا رہا، حتیٰ کہ صحابہ پاک کے دور میں آپ دیکھیں جو صحابی رسول اللہ کے ساتھ پہلے زمانوں سے جڑے تھے انہوں نے خوب علم کمایا، انہوں نے خوب آداب پائے، انہوں نے خوب فیضان صحبت سے اپنے آپ کو بہرمند کیا، اور جو جتنا لیٹ اسلام میں داخل ہوتے رہے تو ان کی تعلیم ظاہر ہے اسی حوالے سے کم ہوئی، جو بالکل آخری مراحل میں اسلام میں داخل ہوئے ان کی تعلیمات جو حضور سے چلی بہت ہی کم واقع ہوئی، یہاں تک کہ ایسے صحابہ بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ چھوڑی، ایسے صحابہ بھی ہیں۔ اور یہ جملہ میں نے عجیب و غریب آپ کو بول دیا۔ چلو اگر میں اتنا کہتا کہ کوئی نماز ہی نہ پڑھی تو آپ کہتے یار یہ تو کوئی بات سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ کوئی نماز چھوڑی۔ یہ کون سے صحابہ مراد تھے؟ بھائی جیسے کہ آج 9 بجے کوئی شخص آئے، جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام قبول کر لیا، تو اسلام آج 9 بجے قبول ہوا تو کوئی نماز ابھی تک پڑھی ہی نہیں ہے۔ اچھا تو ظہر سے پہلے فوت ہو گئے تو کوئی چھوڑی بھی تو نہیں ہے، ظہر سے پہلے وہ صاحب فوت ہو جائیں تو کوئی چھوڑی بھی تو نہیں ہے، ابھی تک پڑھی بھی نہیں ہے اور کوئی چھوڑی بھی نہیں ہے۔ پڑھی بھی اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کا زمانہ نہیں تھا،
اور چھوڑی اس لیے نہیں ہے کہ نماز کا کوئی وقت آیا ہی نہیں تھا، تو ایسے صحابہ بھی تھے۔ تو میں نے کہا کہ کم ترین وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اسلام کی حالت میں ملا۔ یہ جملہ کہیں سن کر بہک نہ جانا، گمراہ نہ ہو جانا کہ صحابہ بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں نے اس لیے 7 تصویر آپ کے لیے بیان کر دی جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خاص قسم کے لوگ ہیں تو جنہوں نے نماز، اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ علم کا اوپر نیچے ہونا یہ تو صحابہ کے ہاں بھی تھا، تو تابعین میں بھی تو ایسا تھا۔ اب جب حضرت علی المرتضیٰ باہر سے اندر داخل ہوئے، خطیب کے پاس پہنچے، جا کر پہلا سوال کیا کہ تو نے جو اتنا مجمع گرمایا ہوا ہے اور بلے بلے تو سبحان اللہ اور واہ واہ ہو رہی ہے، مجھے تو یہ بتا کہ تجھے پتہ ہے کہ قرآن میں کون سا حکم ناسخ ہے اور کون سا منسوخ ہے، کون سا حکم باقی ہے قابل عمل ہے اور کون سا حکم درجے میں ختم کیا جا چکا ہے، وہ لکھا تو ہوا ہے قرآن میں لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے، کیا تو یہ بات جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ لا اعلم، مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ جو روایت کے الفاظ ہیں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ حضرت علی کا جلال پھر ظاہر ہے کہ شیر خدا بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں اور اسد اللہ الغالب بھی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے علم کے وارث بھی ہیں۔ جلال آیا تو آپ نے اسے یہاں سے پکڑا اور پھر ایک ہی جھٹکا دیا، تو پھر حضرت علی کا جھٹکا کوئی چھوٹا جھٹکا تو نہیں ہے، ایک ہی جھٹکا دیا اور اسے ذرا ممبر سے ایسے نیچے گرایا اور نیچے گرا کر کے تو یہ جملہ بطور جھڑکی کے آپ نے ارشاد کیا، تو خود بھی گمراہ ہونا چاہتا ہے، اوروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے کوئی نہیں قرآن کے کس حکم پر عمل کرنا ہے کس پر نہیں کرنا، اور خود بھی کیا گمراہ ہونا چاہتا ہے، اوروں کو بھی کیا تو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ روایت میں نے اس لیے بتائی کہ ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہونا یہ بڑی مارکۃ الآراء ابحاث میں سے ایک بحث ہے اور صحابہ اس کی اہمیت کو خوب جاننے والے ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی تو یہاں تک ارشاد کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے سے منتقل کر کے میں علی کو دیے ہیں تو مجھے یہاں تک بھی پتہ ہے کتنی آیتیں دن میں نازل ہوئی ہیں، کتنی آیتیں رات میں نازل ہوئی ہیں، کتنی آیتیں سفر میں اتری ہیں، کتنی آیتیں گھر میں تھے حضور تو اتری ہیں، کتنی آیتیں مسجد میں اتری ہیں، کتنی آیتیں حضور کی بیماری کے زمانے میں اتری ہیں، کتنی آیتیں رسول اللہ علیہ السلام کے صحت کے زمانے میں اتری ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں یہ اس زمانے کی کہانیاں ہیں جس زمانے میں یہ ساری بحثیں قابل توجہ ہوا کرتی تھیں اور قابل رغبت ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں آج بمشکل نظام نماز کا چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ باریک ترین ابحاث ہمارے لیے اتنی شاید قابل توجہ نہیں ہے۔ تو جو بات میں کہنا چاہتا تھا ابھی تک، جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ناسخ منسوخ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک حکم پہلے تھا تو پھر وہ ختم ہو گیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ ناسخ منسوخ کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ ناسخ منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک حکم جاری کر دیا کہ تم ایسا کیا کرو اور وقت بیان نہیں کیا کہ کب تک ایسا کیا کرو۔ یہ بات سب کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، اب میں کھول ہی بیٹھا ہوں تو میں کم از کم کہہ دیتا ہوں، مذہب کی امانت ہے، زندگی میں ایک بار تو جان تو لو کہ یہ ناسخ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے، منسوخ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے، ایک بار جان تو لو، آپ کی سماعتوں سے یہ لہرا کر بات گزر تو جائے۔ تو معنی یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد کر دیا، یوں کرنا شروع کر دو، اور لوگوں کو بتایا نہیں کہ کب تک یوں کرتے رہو، اور اپنے ہاں اس نے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ یہ حکم میں 3 سال چلواؤں گا پھر میں بند کروا دوں گا، یہ حکم میں 6 سال چلواؤں گا پھر بند کر دوں گا۔ اپنے ہاں اللہ نے ایک مدت ایک وقت مقرر رکھا اور لوگوں کو بتایا نہیں کہ تم نے یہ حکم پر عمل کب تک کرنا ہے۔ پھر اللہ کے ہاں جو زمانہ تھا 3 سال 4 سال 5 سال، جب وہ زمانہ پورا ہو جاتا تو ایک اگلا حکم آ جاتا جو آ کر کے اس اشارے کو سمجھاتا کہ بھائی یہ حکم اس زمانے تک ہی تھا، اس کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا۔ جو بعد میں آنے والا حکم ہوتا اسے ناسخ قرار دے دیا جاتا، اور جو پہلے چلنے والا حکم تھا جس کی آج مدت ختم ہو گئی ہے اسے منسوخ قرار دے دیا جاتا۔ میں محسوس کر گیا ہوں کہ حالات ذرا ٹائٹ ہو گئے، آپ کے ذہنی اپروچ جو ہے وہ ذرا مشکلات کا شکار ہو گئی۔ چلیں جتنا میں نے کہا تھا، کوئی صاحب علم اگر اس مجلس میں تشریف فرما ہے تو اسے محسوس تو ہو گیا کہ وہ کون سی ایک ایسی خاص باریکی تھی جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا۔ ابھی تک صرف باریکی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ باریکی سمجھانے سے جو میرا مقصد تھا میں نے ابھی وہ بات کھولی نہیں۔ یہودی لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، وہ بات اصل میں یہ تھی، یہودی لوگ اعتراض کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، عیسائی لوگ
اعتراض کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، وہ اعتراض ان کا یہ ہوتا کہ ان مسلمانوں کو دیکھو، کل تک کہتے ہیں کہ یہ کام یوں کرنا ہے، آج کہتے ہیں کہ یہ کام یوں کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا۔ وہ اس طرح کی آبجیکشن مسلمانوں پر کیا کرتے تھے، تو وہ آبجیکشن کتنی طرزوں کے ہوتے، کتنی طرح کے وہ ان کے اعتراضات ہوتے، اور ناسخ اور منسوخ کی بحث سمجھنے سے کیسے مسلمان ان کا جواب دیتے۔ یہ وہ ایک علمی معرکہ تھا جو کہنے میں تو ایک جملے میں پورا ہو گیا، لیکن اس کا دائرہ بہت سارا وسیع ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے۔ واپس آ جائیے، اس مجلس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا، جو جتنا میں نے تھوڑا سا بھی کہا یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو ایک حدیث پاک یہ بتائی کہ نماز کی حالت میں کوئی کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ کہاں موقع بن جاتا ہے کہ ہم کلام کر لیتے ہیں؟ کہاں کچھ ایسا موقع بن جاتا ہے؟ تقریباً ایک ہی موقع بنتا ہے کہ جہاں ہم کلام کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، ایک موقع بنتا ہے۔ میں اس کی نشاندہی آپ کو کر دیتا ہوں، بلکہ نشاندہی نہیں، خود میں اس واقعے سے گزر چکا ہوں، اور یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میرے سامنے بات ہوئی، یہ کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، لگ بھگ 25-24 سال پہلے، جب میں نے قرآن حکیم نیا حفظ کیا، تو میرے استاد صاحب فرمانے لگے کہ آپ فلانی مسجد میں چلے جائیں، تو فلانی قاری صاحب قرآن پاک سنائیں گے رمضان میں، آپ وہ قرآن پاک سننا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بطور سامع مجھے آپ نے بھجوا دیا، تو نماز تراویح شروع ہو گئی، اور یہ پہلے ہی دن، اس عنوان میں پہلے ہی دن یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ جس مسجد میں ہم گئے ظاہرہ دیہات تھا، بلکہ دیہات سے بھی کچھ پرلے درجے کا دیہات تھا، چھوٹی سی مسجد تھی، تو بارش بھی ہو رہی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو نماز کھڑی ہو گئی، تو امام صاحب نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تراویح میں، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھنا ہوتا ہے، تو امام صاحب ہو گئے کھڑے، تراویح کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن قاری صاحب ذرا کھڑے ہو گئے۔ اب جب کبھی ایسا ہو جائے، مسئلہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، ہوا کیا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد کیا کرتے تھے، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، نماز میں کچھ عارضہ لاحق ہو جائے تو اسے سالو کرنے کے لیے مرد لوگ کیا کیا کریں، مرد لوگ تسبیح کہا کریں، اور عورتوں کو اگر کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو وہ کیا کیا کریں، وہ الٹے ہاتھ میں جو انہوں نے ہاتھ باندھا ہوتا ہے، تو یہ تالی ایک ہوتا ہے یوں بجانا، ایک تالی یہ ہے، اسے نہیں، ایک تالی ہوتی ہے یوں، یہ اس تالی کو عربی زبان میں تصفیق کہا جاتا ہے، تصفیق، الٹے ہاتھ کے ساتھ تالی بجانا۔ تو حضور فرماتے ہیں مرد کو اگر کوئی عارضہ لاحق ہو جائے وہ تسبیح کہے، اگر عورت کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے وہ تصفیق، الٹے ہاتھ کی تالی بجائے۔ اس بات کو میں کیسے کھولوں گا بھائی؟ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آگے سے آپ میں سے کوئی صاحب گزرنے لگے، تو اب میں نے یہ تھوڑا کہنا ہے اور بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو، اب میں نے یہ تھوڑا کہنا ہے۔ اب مجھے حکم ہے کہ میں کہوں سبحان اللہ، اگلے بندے کی توجہ متوجہ ہو جائے کہ اوہ ہو نماز پڑھی جا رہی ہے، بس وہ آگے سے ہٹ جائے گا۔ یہ ہے کہ عارضہ پیش آ گیا تو مجھے کیا استعمال کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اچھا عارضہ پیش آ جائے، نماز کی حالت میں جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب نے کھڑا ہونا تھا تو بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا تو کھڑے ہو گئے، تلاوت اونچی کرنی تھی تو آہستہ شروع ہو گئے، آہستہ کرنی تھی تو اونچی شروع ہو گئے۔ یہ 4 عارضے میں نے ایک دم سے بیان کیے۔ اب حکم کیا تھا کہ جو پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، بس اتنا کہنا ہے کہ اگلی کہانی امام پھر خود سمجھ جائے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے پیچھے سے لقمہ دیا جا رہا ہے، تو اسے خود احساس ہو جائے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، سبحان اللہ کہہ کر اپنا گزارا چلانا ہوتا ہے۔ اچھا عورت اگر اسے کوئی نماز میں عارضہ لائق ہو جائے تو وہ سبحان اللہ نہیں کہے گی، بس وہ کہے گی، بس اتنا سا کہے گی تو وہ گزرنے والے کو ایک آواز کان میں جائے گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ آگے سے گزرنا نہیں۔ حدیث پاک پوری ہوئی۔ نماز میں کوئی عارضہ ہو جائے تو مذہب کا مسئلہ آپ نے جانا کہ بس سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے۔ اب سمجھیں وہ بات جو ہمارے اس مسجد کے بابا جی امام تھے، ایک تو ہم 2 تھے نا، قاری صاحب اور میں، اور ایک جو بابا جی امام تھے۔ اب قاری صاحب نے بیٹھنا تھا اور کھڑے ہو گئے، اب بابا جی دبے دبے الفاظ میں کہتے ہیں بہ جا، یہ انہوں نے آواز نکالی بہ جا، کیونکہ پنجابی ماحول تھا، پنجابی لہجہ تھا۔ اب اس وقت تو مجھے بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ اندر کھاتے کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ بچہ دور جاہلیت کی کہانی، اور حافظوں کو ویسے بھی کون سا کوئی علم ہوتا ہے، قاری صاحب کو اس بات کا خوب علم ہے، رٹا لگایا، قرآن یاد کیا اور بھاگ گئے، اور مساجد میں جا کر مصلے سنبھالے۔ میرے پاس حافظ ہوتے ہیں لیکن یقین جانے میں انہیں ایسے ہی بھجواتا ہی نہیں، انہیں مسجد میں امام بنا کر نہیں بھجواتا جب تک 2-4 سال پڑھ نہ لیں۔ انہیں پتہ تو ہو کہ ہمارے ذریعے لوگوں کی نمازیں کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ جی ہمیں کوئی مسجد دے دیں۔ میں نے کہا آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ کہتے نہیں پڑھا
ہوا. میں کہتا ہوں چلے جاؤ میاں میرے پاس مسجد نہیں ہے. کہتا ہے پیار سے ہوں, عزت آبرو سے ہی ہوں, لیکن میں انکار کر دیتا ہوں کہ اتنے لوگوں کی نمازوں کا بوجھ میں کیسے اپنے سر لے لوں, خیانت کرتے ہوئے کہ پڑھا کچھ ہے نہیں ہے تو نہ نماز کے مفسدات کا پتہ, نہ مکروہات کا پتہ, نہ سنتوں کا پتہ وغیرہ وغیرہ. تو بابا جی کہنے لگے بھیجا, اب یہ بھیجا, یہ ہے کلام الناس جس سے رسول اللہ علیہ السلام نے روکا. اگر نماز میں ایسا کلام کر دیا جائے جو کلام الناس ہے, یعنی وہ نماز کا حصہ نہیں ہے, باہر سے کوئی جملہ ہے, باہر سے کوئی کلام ہے, تو ایسا کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. آج کی پہلی گفتگو کا حصہ یا گفتگو کا پہلا حصہ میں نے کافی دیر کے بعد آپ کو آخر بیان کر ہی دیا کہ نماز کی حالت میں کوئی جملہ اگر بول دیا جائے, زیادہ بات کر دی جائے یا کم ترین بات اگر نماز کی حالت میں کر دی جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. سوچنے پر نماز فاسد نہیں ہوتی, کلام کرنے پر نماز فاسد ہوتی ہے. سوچنے پر تو حضور وہ فرما رہے تھے کہ جریج نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ماں ان کو بلا رہی تھی, تو نماز کی حالت ہی میں سوچ رہے تھے کہ اے اللہ میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کی بات سن لوں, میں نماز پڑھوں یا میں اپنی ماں کی بات سن لوں. تو سوچنے پر نماز فاسد نہیں ہوتی. اگر سوچنے پر نماز فاسد ہوتی, وہ سوچ میں بندہ کئی باتیں بھی کر رہا ہوتا, میں اس کے پاس جاؤں گا پھر اس سے بات کرتا ہوں, اس سے کہوں گا یہ بات کہوں گا تو وہ بات کہوں گا. نماز میں بہت ساری گپیں خیال ہی خیال میں ہم لگا جاتے ہیں. اگر اس بنیاد پر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہوتی نہ تو بچتی کسی کی نہ. جو ہمارا حال ہو چکا ہے, پھر نماز بچتی کسی کی نہ, سب کی نماز فاسد ہو جاتی. تو دو باتوں میں سے ایک ہم نے سیکھ لی کہ وہ ہے نماز کو توڑنے والی کلام الناس کرنا, کوئی بات کر دینا. اور دوسری بات ہم نے سیکھی کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی خیال ہی خیال میں اگر کوئی بات یا اگر کچھ باتیں کر لی ہیں تو اس سے نماز کی کا فساد لازم نہیں آتا. دو بات پوری کر دینے کے بعد آج کی نشست میں شاید میں ایک ہی بات اور کہہ پاؤں تو میرا گفتگو کا وقت سمٹ جائے گا. دوسری چیز جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے اور پھر نہیں بھی ٹوٹتی, جیسے کلام نماز ٹوٹ جاتی ہے, خیال میں کلام, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. ایک دوسری چیز, یہ تو کثیر الوقوع ہے, وہ بات کرنا نماز میں یہ تو کم واقعہ ہونے والی چیز ہے, لیکن جو بات میں اب کہنے والا ہوں یہ کثیر الوقوع ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ ہم نے ظہر کی 4 سنتیں شروع کی تو 2 پڑھ کر سلام پھیر دیا غلطی سے, پھر یاد آیا او یار میری تو ابھی 2 رکعتیں باقی ہیں. یہ اس طرح کے جو مغالطے اور خطائیں ہیں یہ اکثر واقعہ ہوتے رہتے ہیں. اچھا, یا پھر 4 فرض ہم نے شروع کیے تو 2 پڑھے تو ہم نے سلام پھیر دیا, پھر یاد بھی آ گیا اوہو یار میرے تو ابھی 2 رکعتیں ہوئی ہیں. اب اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہوگا؟ بلکہ لوگوں نے یہاں تک پوچھا علامہ صاحب میں نے نماز پڑھی تو غلطی ہو گئی تھی, سجدہ سہو کرنا تھا تو مجھے پھر غلطی ہو گئی, میں نے سجدہ سہو بھی نہ کیا, سلام پھیر دیا. تو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا ارے بھائی تیرا تو سجدہ سہو رہتا تھا. یعنی ایسی غلطیاں بھی لوگوں سے واقع ہو جاتی ہیں. ابھی نماز کے کچھ حصے باقی ہوتے ہیں اور بندہ سلام پھیر دیتا ہے. اس سلسلے میں تفصیل کیا ہے؟ 2 جہتی تفصیل ہے, دونوں آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں. اور آئندہ کبھی زندگی میں کوئی ایسی خطا واقعہ ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے رسول اللہ کا حکم شریف ایسی حالت میں کیا ہے. دیکھیں میں نے 4 سنتیں شروع کی, 2 پڑھنے کے بعد مجھے پتہ بھی ہے کہ میری 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں اور پھر میں نے سلام پھیر دیا جان بوجھ کر. مجھے پتہ ہے کہ میری 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں اور میں نے پھر سلام پھیر دیا, نماز ٹوٹ گئی, یعنی ختم, سنتے ختم. میں 4 فرض پڑھ رہا ہوں, 2 پڑھے یا 3 پڑھے اور مجھے پتہ ہے کہ میرا ابھی 1 یا 2 باقی ہیں, پتہ ہے مجھے, لیکن اس کے باوجود میں نے سلام پھیر دیا, نماز ٹوٹ گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ 4 سنتے ہیں تو 2 پڑھ لی, پتہ بھی ہے کہ 2 باقی ہیں لیکن پھر بھی سلام پھیر دینا, ایسا کوئی نہیں کرتا. لیکن میں نے بطور مسئلہ آپ کو بیان کر دیا کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا کہ نماز باقی ہے, پتہ ہے, پھر بھی سلام پھیر دیا, اب نماز ٹوٹ گئی. اور اگر ایسا ہوا جیسا کہ ہو رہا ہے, آپ کو سلام پھیر دیا لیکن خیال نہ رہا, آپ کا خیال تھا کہ شاید 4 پوری ہو گئی, سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا نہیں ابھی تو 2 باقی ہیں. 4 فرض شروع کیے تھے, 2 پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا, یہ سوچ کر کہ میری نماز تو پوری ہو گئی ہے تو فوراً خیال آ گیا کہ نہیں میری نماز تو ابھی باقی ہے. اگر غلطی سے آپ نے سلام پھیر دیا, اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی نماز نہیں ٹوٹی, باقی نماز وہیں سے کھڑے ہو کر شروع کر دیں, جاری رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں, آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. یہ کثیر الوقوع غلطی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے سوال میرے پاس آتے ہیں تو میں نے آپ کو بیان کیا. اسی غلطی کی فیملی کے 2-3 ممبرز اور ہیں, اس غلطی کی فیملی کے 2-3 ممبرز اور ہیں. میں کہتا ہوں مثلا
جماعت کھڑی ہے تو امام صاحب نے آخر سلام پھیرنا ہے، آپ کی ایک رکعت رہ گئی ہے، 3 رکعتیں آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیں، 1 رکعت آپ کی رہ گئی. یہ غلطی بھی کثیر الوقوع ہے. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے بھی لگے ہاتھوں، لو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اچھا اللہ کی طرف سے معاملہ کچھ ایسا ہے، غلطی کرنے کے فوراً بعد یاد آ جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں یاد آ جاتا ہے، تو آپ کو فوراً یاد آ گیا، اوہ میں نے تو ابھی 1 رکعت رہتی ہے، سلام پھیر دیا. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، اگر آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ کوئی رکعت باقی ہے یا باقی نہیں ہے، غلطی سے آپ نے سلام پھیر دیا، تو وہیں سے آپ کھڑے ہو جائیں اور جو 1 رکعت رہتی ہے اسے پورا کریں، 2 رکعتیں رہتی تھی تو اسے پورا کریں. یعنی اس اگر ضابطے کو سمجھ لیا جائے کہ وقت سے پہلے اگر غلطی سے سلام پھیر دیا جائے تو جہاں تک آپ کی نماز پہنچی ہوئی ہے، پچھلی نماز خراب نہیں ہوئی، وہ باقی ہے، وہیں سے کھڑے ہو کر کے آپ اپنی نماز کا بقیہ حصہ ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. بعض جگہوں میں سجدہ سہو بن جاتا ہے اور بعض جگہوں میں نہیں بنتا، لیکن اس غلطی میں کثیر جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سجدہ سہو بن ہی جاتا ہے، اس لیے وہ چند ایک جگہوں کو بیان کرنے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے. تو آج میں نے نشست میں ایک تو آپ کو یہ بات بتائی کہ ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے، دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ نماز کے اندر بھی بہت سارے مسائل منسوخ ہوئے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب میں کہتا ہوں، ایک یہ ہے کہ پہلے سلام کا جواب دینا جائز تھا، سلام کرنا اس کا جواب دینا جائز تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا. ایک ان میں سے یہ ہے کہ پہلے امام کے پیچھے بھی تلاوت کرنا جائز تھا، خود رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ تلاوت کرو، اور وہ حدیثیں آج بھی موجود ہیں. حضور کی ساری حدیثیں ہیں تو محفوظ نا، تو حدیثیں آج بھی موجود ہیں. اور پھر ایک زمانہ گزرا تو حضور پاک علیہ السلام نے نماز میں امام کے پیچھے تلاوت نہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ تلاوت نہیں کرنی، اور جملہ آپ نے یہ ارشاد کیا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو نا نماز تو جو تلاوت امام کی ہے سمجھو وہ تمہاری تلاوت ہے، وہی تمہاری قراءت ہے. تو یہ بات پھر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. یہ 2 مشہور باتیں ہیں کہ نماز کی حالت میں یہ مسائل تھے لیکن پھر منسوخ ہو گئے اور پھر یہ ختم ہو گئے. یہ جو غیر مقلدین کے ساتھ رولا ہے اور اختلافات ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھیں گے اور بس اسی پر عمل کریں گے. اب بھائی حدیثیں تو ہیں لیکن وہی حضرت علی المرتضیٰ کا جلال پتہ نہ ہو کہ کون سا حکم اب بھی قابل عمل ہے اور باقی ہے اور کون سا حکم ختم ہو چکا ہے اور منسوخ ہو چکا ہے، اس بات کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ رولے پڑ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو صحابہ اور اکابرین امت اس اہم ترین عنوان کو سمجھنے کا بھرپور اہتمام کیا کرتے تھے کہ حکام نازل تو بہت سارے ہوئے ہیں. 4 دن پہلے لاہور سے ایک صاحب بحث کرنے لگ گئے، کہنے لگے ایک حدیث تھی، ماجرا یہ تھا وہ 3 طلاقیں دے چکے تھے. میں نے کہا 3 طلاقیں تو واقعہ ہو گئی ہیں. اب وہ مجھے حوالے پیش کر رہے ہیں، حدیث متفق، وہ لفظ ہی بڑے الٹا سیدھے بول رہے تھے، حدیث متفق علیہ، کوئی مجھے وہ غلط بھی یاد نہ رہا. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے. اور میں کہا بھائی حدیث کا متفق علیہ ہونا اور شے ہے، منسوخ ہونا اور شے ہے. کہنے کہ حدیث کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا حدیث تو حدیث قرآن بھی منسوخ ہو جاتا ہے. اب یہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں بھی منسوخ ہو جاتی ہیں. کتنی آیتیں ایسے ہیں جن کا صرف حکم منسوخ ہوا، کتنی آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت ہی منسوخ ہو گئی، جن کی تلاوت ہی منسوخ ہو گئی، اور کتنی آیات ایسی ہیں جن کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. تو کتنی آیات ایسی ہیں جن کی صرف تلاوت منسوخ ہوئی اور حکم آج تک بھی ان کا باقی ہے. تو یہ علم تھا تو اہم، عنوان تھا تو اہم. میں نے چند جملوں کا ٹچ دے کر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ العزیز نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے آج بنیاد تھوڑی سی قائم کی ہے. کل کی نشست میں جلدی سے مسائل کی طرف رغبت اور توجہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ.